الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلات معزز سامعین ناظرین خواتین و حضرات بحمد اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے آج پھر موقع نصیب فرمایا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے درمیان اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس پر گفتگو کا موقع نصیب فرمایا۔ دو جمعے کے خطبات اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اس کی چاہت کے فیصلے کے مطابق بوجہ علالت میں حاضر نہ ہو سکا۔ اس میں بھی یقیناً کوئی اللہ کی طرف سے بہتری کا پہلو ہے، اور اس نے چاہا تو پھر توفیق دی، اس میں بھی خیر کا پہلو۔ موضوع ہمارے پہلے 3 جمعہ کے توحید خالص کے حوالہ سے چل رہے تھے۔ اس کے بعد میری خواہش تھی کہ ترتیب کے ساتھ توحید خالص کے 3 جمعے ہمارے مکمل ہوئے، تو اس کے بعد رسالت کاملہ، اس پر ترتیب سے آگے یہ ہمارے 2 جمعے 3 چلنے تھے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کی جانب بڑھیں گے۔ اب چونکہ جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے اور اس کا نصف گزر چکا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ 2 ہمارے جو خطبے ہیں انشاءاللہ، آج کا خطبہ، اور اللہ نے زندگی دی اور اس نے چاہا تو اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ جناب سیدنا صدیق اکبر پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں نے قرآن کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، پہلے آئیے اس کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرمانے والا اپنے صاحب سے فرما رہا تھا، لا تحزن، آپ غم مت کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اب فی زمانہ ہم ایک ایسی صدی میں جی رہے ہیں
جہاں عجیب ایک اختلاف کی رو بہ نکلی اور لوگوں نے اپنی مرضیوں اور اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنے اپنے الفاظ، اپنے اپنے جملے اور اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیے، تو ایسے میں ہمیں لوٹ جانا چاہیے قرآن کی طرف، اور قرآن سے ہمیں مانگنا چاہیے وہ عقیدہ، اور قرآن سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو قرآن ہمیں عقیدہ اور نظریہ دے گا یقیناً وہ زمانے کی خواہشات سے بھی بالا ہوگا، وہ افراد کی سوچ سے بھی الگ ہوگا، وہاں کسی کے اسکول آف تھاٹ کا دخل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن تو خالصتاً میرے اللہ کا کلام ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز حاصل ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسر کو کیا درجہ دیا ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کس قدر اپنے قرب کا مقام دیا ہے وہ بھی آپ کو کئی بار میں سنا چکا ہوں، اور آپ نے سنا ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنے مقام میں بہت درجہ رکھتی ہیں، ان سب باتوں کا بڑا مقام اور درجہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں جب ہم آگے جا کے بات کریں گے، یا وہاں آج اس موضوع میں اگر وقت ہوا تو یہاں بات ہو جائے گی کہ آقا نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کیا کیا قرب دیا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے جو کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے لفظوں میں میرے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ بہت جلد سمجھ جائیں گے کہ آج جس شخصیت پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کو میرے اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاریخ میں ظاہر ہے لوگ بات کر جاتے ہیں، کبھی کوئی مانے گا تو کوئی نہیں مانے گا، تو ہم اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ حدیث رسول بھی ابھی میں نہیں پیش کر رہا، حدیث رسول سے بھی اوپر جا کر میں اللہ کے کلام کی بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کے یار کی عظمت کو قرآن میں کیسے بیان کرتا۔ اب لفظوں پہ غور کیجئے گا، اذ یقول، اب یقول میں جو فاعل کی ضمیر ہے، جو کلام فرمانے والے ہیں وہ ہیں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتا اذ یقول، اگر آسان فہم ترجمہ کریں گے تو یوں معنی ہوگا کہ لوگوں ذرا اس لمحے کو یاد کیجئے، اس گھڑی کو تو ذرا دیکھیے جب یقول لصاحبہ، جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ اب قرآن کی روح سے آقا کے صاحب کون ہیں وہاں غار ثور میں؟ جناب صدیق اکبر۔ ابھی قرآن پہ رہیے گا آپ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آقا اپنے صاحب سے فرما رہے ہیں، اب صاحب کا جو معنی چاہو کر لو۔ کیا معنی کرو گے؟ صاحب کے معنی یا تو کرو گے دوست، مصاحبت والا، ساتھ والا، قرب والا، یا عظمت اور درجے والا۔ ظاہر ہے آقا سے بڑا درجہ تو صدیق اکبر کا ہے نہیں، تو باقی معنی ایک ہی بچے گا جس کا معنی ہوتا ہے مصاحبت، قرب، ساتھ اور نزدیک والا۔ تو معنی پھر یہ بچے گا کہ وہ لمحہ بھی یاد کرو قرآن پڑھنے والوں، چونکہ قرآن پڑھنا جو بھی پڑھے گا اس کو خطاب ہے نا اللہ کا۔ اذ یقول لصاحبہ، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے قاری قرآن، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب اس آیت میں آتا ہے اذ یقول لصاحبہ، تو اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرنا، جب میرا محبوب اپنے صاحب سے فرما رہا تھا، اپنے یار سے فرما رہا تھا، اپنے محبوب سے فرما رہا تھا، اپنے مصاحبت والے سے فرما رہا تھا، اپنے جوار والے سے فرما رہا تھا،
اپنی محبتوں کے محور سے فرما رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر. اب توجہ رہے، اب یہ سارے معنی صاحب کے آ رہے ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اب ظاہر ہے ہم سارے قرآن پڑھتے ہیں، ہم سارے قاری قرآن ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اے قرآن تلاوت کرنے والے ذرا غور کرنا. یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے ہیں. اب یہ بات تو طے ہو گئی قرآن کی وحی سے، یہ بات تو قرآن کی وحی سے طے ہو گئی کہ محبوب خدا کے محبوب اور قرب و جوار اور مصاحبت والے جس شخص کا نام ہے اس سے محبت کی دنیا میں ابو بکر کہتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے لصاحبہ. اچھا، اگلے الفاظ بڑے محبت والے ہیں اور قابل توجہ ہیں. لا تحزن، لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے. مخاطب جناب صدیق اکبر ہیں، مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن کمال جانیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بات بعد میں آقا بھی فرما سکتے تھے، لیکن آنے والے اعتراض کر دیتے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث مدلس ہے، یہ حدیث اپنے درجے میں صحت کو نہیں پہنچی، اس کا فلاں راوی کمزور ہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ فرمان تیرا ہے، لیکن اب ہم تیری زبان سے اس کی اشاعت نہیں کروائیں گے. اب ہوگا یہ چاہت تیری ہے، الفاظ اور حکم اللہ کا ہوگا. اب ہم اس کو نماز کا حصہ بنائیں گے، اب اسے تلاوت کا حصہ بنائیں گے، ہم اسے قرآن کا حصہ بنائیں گے، تاکہ آنے والی قیامت تک کی آخری گھڑی تک بھی کوئی یہ نہ کہہ پائے اس کا راوی کمزور ہے. جب ایسا کوئی کہے گا تو پھر وہ تو دین سے بھی جائے گا. اب بات روایت پہ نہیں رہے گی، اب بات کلام تک جائے گی، اور کلام کس کا ہوگا؟ میرے اللہ کا کلام ہوگا. اذ یقول لصاحبہ، ہم فرقوں سے نکلنے چاہتے ہیں، ہم ایسی باتوں پہ آنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھ لیجیے. جو قرآن کہتا جائے ہم وہ مانتے جائیے، اور قرآن جو کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں، جو اللہ فرما رہا ہے ہم وہی کہتے ہیں. اور جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اس سے ہم کیا بحث کریں اور اس سے ہم کیا بات کریں؟ وہ تو اللہ کی نہیں مان رہا، اور جو اللہ کی نہ مانے ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہم تو اسی کی مانیں گے جو اللہ کی مانے گا. اب لفظوں پہ تو آگے بڑھیے. لا تحزن، قرآن فرماتا ہے لا تحزن، اے آقا فرما رہے ہیں اے ابو بکر تم غم نہ کرو. اچھا، قرآن نے یہ نہیں فرمایا لا تخف، لا تخف، خوف کا لفظ نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں لا تحزن، غم مت کیجئے. خوف اور غم میں فرق ہوتا ہے. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور غم دوسرے کا ہوتا ہے. گویا غار سور کے اندر ایڑی کٹ رہی ہے ابو بکر کی، غم اپنا نہیں ہے، غم سیدنا صدیق اکبر کو آقا کریم علیہ السلام کا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی. اب علی مطلب توجہ کیجئے گا، غار سور ہے، لکھا تمام نے، پرانی کار تھی، عرصہ سے بند پڑی تھی، کبھی کوئی وہاں گیا نہیں ہے، وہاں رکا نہیں ہے، وہاں ٹھہرا نہیں ہے. اب ظاہر ہے میں اس سفر پہ آتا ہوں کہ سور تک کا سفر کیسا چلا، چونکہ قرآن کے الفاظ ابھی میں سمجھا رہا ہوں اس لیے میں نے یہاں سے شاخ کو پکڑا ہے، انشاءاللہ روٹ سے بھی آئیں گے. اب قرآن کہتا ہے لا تحزن، لا تخف کے لفظ نہیں ہے،
لا تحزن، یہ بڑا قابل توجہ جملہ ہے قرآن کا. قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہوتی ہے اور قرآن کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کیا کیجیے. اب قرآن فرماتا ہے لا تحزن کی بات ہے، اندر اترے ہیں، دیکھا ہے، صفائی کی ہے، صاف ستھرا کیا ہے، ہر چیز تھی، جو اپنا دوپٹہ تھا، جو آپ کا وہ امامہ شریف آپ کے ساتھ تھا، یا کوئی اور چیزیں تھیں، ان کے ساتھ تمام سوراخ بند کر دیتے. پرانی کار تھی، ظاہر ہے کوئی کہیں سے بچھو نکلتا ہے، کہیں سے کوئی چیز نکلتی ہے، سوراخ بنے ہوئے ہیں، پور بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ عام روٹین ہے، ایک جنرل ایکسپیرینس ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے غاروں کے اندر. ظاہر ہے بچھو رہتے ہیں، چیزیں رہتی ہیں، موذی جانور رہتے ہیں. وہ تمام چیزوں کو بند کر دیا، نیچے سے صفائی کر دی. ایک روایت میں یہ بھی ہے نیچے اپنا کچھ آدھا کپڑا بھی بچھا دیا کہ میرے محبوب کو کہیں سے کوئی غزند نہ پہنچے. اب ایک جگہ ایسی بچ جاتی ہے جہاں کچھ بچا نہیں ہے اور وہ سوراخ نسبتاً بڑا ہے کہ کوئی بڑا جانور وہاں سے آتا جاتا ہے اور بڑا سوراخ ہے. کہا اب یہاں کپڑا بھی کچھ نہیں ہے تو چلو یوں کرتے ہیں، اپنے جسم کو ہی کپڑا بنا لیتے ہیں، اپنی ایڑی کو ہی وہاں دبوچ دیتے ہیں. اب عرض کرتے ہیں تعال الیہ یا رسول اللہ وسلم، آقا تشریف لائیے، میں مطمئن ہو گیا ہوں، غار صاف ہے، کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے، آقا تشریف لائیے. لیکن ظاہر ہے اس کائنات کا محبوب ہے، اس محبوب کے عاشق نہ جانے کہاں کہاں پائے جاتے، یہ ظاہر ہے. اور مبارک ہو مسلمانوں، اللہ نے ہمیں وہ محبوب دیا ہے جو ساری کائنات کا ہی محبوب ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. ہم جہاں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات یہ ہیں، لیکن وہاں ایک بات تسلی بھی دے دیتی ہے، اور وہ تسلی یہ دیتی ہے کہ برے بہت ہیں، بہت برے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ نسبت محبوب خدا سے جڑی ہے. اور میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں. آپ کی اپنی مرضی، آپ میرے عقیدے سے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کی مرضی، نہیں تو آپ کو اپنا اختیار ہے. میں اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرور تو قیامت والے دن صرف اس نسبت سے بخشا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرے پاس تو صرف یہ نسبت ہے بس. اور اسی عقیدے عمل، کیا عمل اور کیا ہمارے عمل کے طریقے، کیا ہماری چیزیں، کیا ہماری نمازیں اور کیا ہمارے روزے. تو اس لیے بھروسہ کبھی اور تکیہ عمل پہ نہیں رہا. میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آپ مورخین نے لکھا 600 سال، 650 سال، ایک روایت 950 سال کی روایت بھی، 950 سال سے اس کو انتظار تھا کہ محبوب نے یہاں آنا ہے. کسی نے بتا دیا ہوگا، یا اس کا ذوق تھا، یا اس کی محبت تھی. ظاہر ہے لو بگٹس لو، دنیا آج کہہ رہی ہے. ظاہر ہے یہ اصول تو پرانے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ تعلق دل کے ہوتے ہیں، محبت کے، اور قائم بھی ہوتے ہیں. اب وہ کب سے انتظار میں تھا. اب ایک عاشق وہ ہے جو ایڑی ڈال کے بیٹھا ہے، اور ایک عاشق وہ ہے جو اب آگے کاٹ رہا ہے زہر کے ساتھ. اب یہ دنیا کو یہ بھی بتا دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دنیا میں میرے محبوب کے عاشق تو ہزاروں ہیں، لیکن سب عاشقوں پر جو فتح پانے والا عاشق ہے اس کا نام ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو مصطفیٰ بکر، کا ہم سفر. ابو بکر، ابو بکر. اب توجہ کیجئے، ایک بشری تقاضا ہے. سانپ زہریلا ہو، اژدہا ہو، وہ کاٹ رہا ہو. ہم تو نماز میں ہوں، ہلکا سا کیڑا آ جائے نا تو ہماری نمازیں چلی جاتی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ بتا دیا، نماز سے بھی اوپر جس کا ادب ہے وہ ذات رسول ہے. اعلیٰ نے لکھا تھا نا، ثابت ہوا جملہ عبادات فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی. اعلیٰ حضرت پہ حملے نہ کیجئے، ان پہ فتوے نہ جڑیے. صدیق اکبر کو دیکھیے. ہاں جی، اگر آپ جڑے ہیں نا صحابہ کے نام کے ساتھ تو اعلیٰ حضرت پہ نہ چڑھ دوڑیے. ادھر دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. آقا نے دیکھا اب یہ کیا تھا، یہ ایک امتحان تھا.
یہ ایک جنگ تھی کہ آج جیتتا کون ہے، لیکن سبحان اللہ جب بھی بات آئی جیتا میرا ابو بکر ہی ہے، سبحان اللہ، جیتے جناب ابو بکر صدیق ہیں۔ آقا نے فرمایا لما تغیرت وجہک یا ابا بکر، ابو بکر تیرا چہرہ بدل رہا ہے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے، جس کو یہ پتا ہے تیری مٹھی میں کیا ہے، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ ایڑی کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ پتا تھا لیکن سمجھانا تھا کچھ، کہا حضور کچھ نہیں ہے، فرمایا نہیں ابو بکر ذرا اپنی ایڑی پیچھے کر دے، اس کو آنے دے۔ اجدا گرا قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، فرمایا ابو بکر وہ تو تجھ سے اس لیے لڑ رہا تھا کہ مجھے محبوب کے قدم تو چومنے دے۔ دیکھا تو اتنے میں ایڑی ساری کھا گیا اجدا۔ آقا نے دیکھا، فرمایا ابو بکر اتنا کچھ ہو گیا، اتنا کچھ ہو گیا اور تو پھر بھی برداشت کرتا رہا۔ کہا آقا میں نہیں چاہتا تھا، میری جان جاتی ہے چلی جائے، میرے محبوب کو گزند نہ پہنچنے پائے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، محبوب سے محبت ہے۔ میرے آقا نے پھر کرم فرمائیوں کی بھی انتہا کر دی۔ اگر جناب ابو بکر صدیق نے پہلے امتحان میں کامیابی کی ہے تو میرے آقا نے نوازنے میں بھی کمی نہیں چھوڑی۔ جس لعاب دہن کو لوگ اپنی آنکھوں میں ڈالا کرتے تھے، آقا نے وہی لعاب دہن جناب ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا، فوراً درست سارے درد ختم ہو گئے۔ اب اس سے پہلے اب آئیے لا تحزن کے لفظ پہ جو قرآن نے کہا، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم نہ کر۔ اب یہ جو فکر تھی یہ اندر تھی، اندر کی فکر کو آپ کے اور میرے محبوب نے دیکھا ہے اور قرآن نے اس کو برملا بیان کیا ہے۔ اب خوف اپنی ذات کا ہے، سانپ بھی کاٹ گیا ہے، خوف اپنا نہیں ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، اسے عشق کی محبت میں زبان میں صدیق کہا کرتے ہیں۔ ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر تم میرا غم نہ کر، مجھے پتا ہے تو میرے غم میں چور ہو گیا ہے، میرا غم نہ کر۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں معنا کا لفظ جمع کا صیغہ ہے اور آقا نے کن کو جمع کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر اور مصطفیٰ کی ذات کو آقا نے خود اکٹھے کر دیا ہے۔ اور سبحان اللہ یہ معنا کا ہی فیض ہے، وہاں بھی اکٹھے تھے، آج مزار میں بھی اکٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر۔ اب سنیے آگے بات، میں سے تھوڑا سا پیچھے آنا چاہتا ہوں۔ اب جب شورا بلائی گئی نا، بہت چھوٹی اور مخصوص اور بڑی رازدارانہ شورا بلائی گئی۔ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اس کو یوں ہی لکھا ہے، میں نے دانستہ شبلی نعمانی کا نام لیا ہے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں۔ آقا نے جناب سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، جناب سیدنا مولا علی کو بلایا۔ گھر میں اب بات چل رہی ہے، کہا جی اللہ کا حکم ہو گیا ہے اور ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم ہو گیا ہے اور اب ہجرت کرنی ہے، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کو صیغہ راز میں رکھنا ہے، اور اللہ نے مجھے صرف اجازت دی ہے کہ 2 بندوں کو بلا لیں اور انہیں بتا دیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے، ایک کا نام مولا علی۔ اور میاں یہ الگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اکٹھے رکھنے والے لوگ، ہاں جی یہ اکٹھے رکھنے والے لوگ ہیں، میرے نبی کے رازدان ہیں۔ اب آقا نے فرمایا، دونوں نے عرض کی حضور فدا کا ابانا و امنا، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے حکم کے ہم منتظر ہیں، آپ جدھر کہیں گے ہم تو چھلانگیں لگا دیں گے، ہم تو اشارے کے منتظر ہیں۔ اگر مگر نہیں ہوتی، لیکن نہیں ہوتا۔ آج تو ہم دین کی بات آئے نا تو 100 بہانے بناتے ہیں، کبھی اگر، کبھی مگر، کبھی لیکن، کبھی یوں، کبھی یہاں، کبھی ایسے، کبھی ویسے۔ وہ ذرا کوئی راہ نکال دینا جی مفتی صاحب۔ محبت یہ ہوتی ہے جیسے یار کہے ویسے کر دو، بس اگر مگر کا چکر نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا ایک میرا ہم سفر بن جائے، ایک میرے بستر پہ سو جائے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں نے کہا حضور ہم دونوں تیار ہیں، جدھر حکم ہو۔ آقا نے توجہ فرمائی جناب صدیق اکبر کی طرف، کہا حضور میں حاضر۔ نگاہ کی جناب علی مرتضیٰ، حضور میں ہم سفری کے لیے حاضر۔ پھر توجہ کی، فرمایا میرے بستر کے لیے۔ جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں حاضر۔ جناب مولا علی عرض کرتے ہیں حضور میں حاضر۔ فرمایا علی پتہ ہے میرے بستر پہ سونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا لفظ کی لذت کو ذرا محسوس کریں، بہت بڑی بات۔ فرمایا علی میرے بستر پہ سونا ہے، اور شرف بڑا ہو تو قربانی بھی بڑی ہوتی ہے، شرف بڑا ہو تو قربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ لوگوں نے آگے حملہ کرنا ہے اسی چار پائی پہ اور اسی شریر پہ، اور سب سے پہلے انہوں نے قتل کرنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا حضور اگر ایسے بستر رسول پہ شہادت مل جائے تو میری نسل بھی فخر کرے گی اس پہ۔ کہا اچھا ابو بکر تو میرا ہم سفر بن جا، علی تو میرے بستر پہ سو جا، اور کل امانتیں دے کے تو بھی آ جانا۔ ساتھ جملہ فرمایا کل امانتیں لوٹا کے تو بھی آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، باہر کھڑے ہیں سارے دروازے پہ، تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، محبوب کنکریاں پھینک دے یہ اندھے ہو جائیں گے اور تو ان کے درمیان سے چلا۔ کھڑے تھے، نکل گئے، تشریف لے گئے، سفر ہوگا۔ اب دو عاشق ہیں، ایک ہم سفر ہے اور ایک بستر رسول پہ سو گئے۔ اور شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ تو قتل گاہ تھی، یہ تو قتل گاہ تھی، تیری رات کیسی گزری؟ علی نے کہا فواللہ ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی ساری زندگی اتنے آرام سے نہیں سویا بے فکر ہو کر جتنا اس رات سویا بے فکر ہو کر۔ شبلی نعمانی کہتا ہے ہم حیران ہو گئے جب حضرت علی کا یہ قول پڑا تو لوگوں نے پوچھا علی یہ تو قتل گاہ تھی، اور کبھی مقتول کے بستر پہ بھی کوئی آرام سے سویا ہے؟ کہا میں اس لیے سویا ہوں، ساری رات نہیں سوتا تھا کہ علی جا کے گزار ذکر خدا میں، شاید یہ تیری رات آخری رات ہو جائے۔ اور وہ رات میں سویا آرام سے کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا تھا علی کل امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا میرے محبوب نے فرمایا ہے علی تجھے موت نہیں آ سکتی۔ کہا مجھے موت نہیں آ سکتی، جو تیرے لب سے نکلا، جو تیرے منہ سے نکلی وہ ہو کے رہی۔ میرے حضرت نے فرمایا وہ ہو کے رہی۔ کہا میں نہیں سویا اس انداز سے کہ اب سو جا علی، کبھی زندگی میں نہیں سویا، آج رات ملی ہے سو جا۔ میں خواب راحت میں سویا، آرام سے سویا۔ یہ تو تھا بستر رسول والے کا عالم۔ اور جو سفر میں جا رہا ہے کہتے کبھی میں آگے چلتا، کبھی میں پیچھے ہو جاتا، کبھی پھر آگے ہو جاتا، کبھی پیچھے ہو جاتا۔ آخر آقا نے پوچھ لیا ابو بکر معاملہ کیا ہے؟ کبھی تو میرے آگے چلتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا آقا جب آگے چلتا ہوں تو پھر خوف آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر ڈر لگتا ہے کوئی آگے نقم لگا کے نہ بیٹھا ہو تو پہلا حملہ ہو تو جان ابو بکر کی جائے، میرے محبوب پہ تکلیف نہ آئے۔ جب ایک جگہ پہنچے تو کہا آقا اب میرا دل یہ بھی نہیں کرتا نہ آگے اور پیچھے والا، آقا اب میں بیٹھتا ہوں، اب ابو بکر کے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائے۔ ابو بکر اب کیا ہوا؟ کہ حضور آگے سنگلاخ وادیاں شروع ہو گئی ہیں، آگے پتھریلا اور کانٹوں والا جنگل شروع ہو گیا ہے، آقا میں نہیں چاہتا میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیری محبت ہے۔ میرے آقا سوار ہوئے، راویوں نے لکھا میرے آقا یوں سوار ہوئے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو نہیں کندھے پہ بٹھاتا، فرمایا ایسے آقا نے پہلا قدم مبارک یوں رکھا کندھے ابو بکر پہ، دوسرا قدم مبارک یوں رکھا، اور اس کے بعد بچہ پتہ ہے کیسے بیٹھتا ہے؟ راوی نے اس لیے بچے کی مثال دی۔ اس کے بعد میرے آقا نے دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ یوں رکھے، ذرا اس منظر کو دیکھو، ایسے ایسے ہاتھ رکھے، اور میرا سوال ہے ہائے ہائے ہائے
جس کے سر پہ ایک نہیں میرے محبوب کے دونوں ہاتھ، سبحان اللہ، جس کے سر پہ ایک نہیں دونوں ہاتھ ہوں، اور ہاتھ بھی وہ جسے اللہ کہے ید اللہ ہے فوق ایدیہم، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہ سر پہ آ جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بات غار تک گئی، میں نے عرض کیا تھا ہمیں اگلے جمعے جانا پڑے گا، موضوع ایسا ہے اور ذات بہت بڑی ہے، ایک جمعے میں 40 منٹ میں تھوڑا بیان ہو سکتا ہے، یہاں تو 40 سال بھی کم ہے۔ ایک دن نا دل لگی کے طور پہ آقا نے اپنی زوجہ ہے، محبوبہ زوجہ، جو آپ کی محبوبہ زوجہ تھی سیدہ خدیجہ کے بعد، جن کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی شان میں سورہ نور میں آیتیں اتری، آپ نے فرمایا ایسے آرام فرما رہے ہیں اور آسمان دیکھا، ظاہر ہے جہاں بجلی اور لائٹ نہ ہو تو آسمان پر ستارے بڑے زیادہ نظر آتے ہیں، شہر میں ستارے تھوڑے نظر آتے ہیں، گاؤں میں جائیں تو ستارے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے گاؤں تھا، دیہات تھا، آقا نے دیکھا نا ایسے، آقا نے فرمایا عائشہ کتنے ستارے ہیں آسمان پہ؟ کہا حضور بہت ستارے ہیں، آج تو بڑی اندھیری رات ہے اور بڑے ہی ستارے ہیں اور آسمان پہ ستارے ہی ستارے ہیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے اتنے آسمان کے تارے، اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں۔ آج تک کسی نے دعویٰ کیا آسمان کے ستارے کتنے؟ کوئی نہیں کر سکا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے آقا کو پتہ ہے آسمان کے ستارے بھی کتنے ہیں، میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے۔ کہ اللہ و رسول عالم، میرے سرتاج آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ آقا نے فرمایا، اب یہ بھی انداز تھا محبت کا، آقا نے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں نا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی یہ جملہ فرمانا تھا تو سید عائشہ کے چہرے پہ پریشانی آ گئی، کہا یار اور وہ کمال کا غاروں میں قربانیاں دینے والا میرا ابا جان، ہر جگہ پہ رہنے والا، سفر و حضر میں رہنے والا، تو عمر تو بڑھ گئے، میرا باپ پیچھے رہ گیا۔ یہ فطری محبت ہے اور ہونی چاہیے باپ کے ساتھ، ماں والدین کے ساتھ۔ آقا نے جب دیکھا نا، یہ بھی انداز محبت ہوتے ہیں، آقا نے جب دیکھا نا اما عائشہ صدیقہ کا چہرہ پریشانی کے عالم میں ہے، کہا عائشہ مجھے لگتا ہے تو پریشان ہو گئی ہے کہ تیرے باپ کا میں نے نام نہیں لیا۔ کہا جی یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں، میں تو سوچ رہی تھی اتنی نیکیاں فرمائیں گے میرے آقا کے تیرے باپ ابو بکر کی ہیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ ٹھہر جا، تو کیا کہتی ہے؟ عجیب تو نے بات سوچی، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، غار والی ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ آپ مسکرا دی۔ آپ نے جب بتایا اس کے بعد روایات میں لکھا ہے ساری زندگی فاروق اعظم کہتے تھے اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، غار والی ایک رات کی نیکی مجھے دے دے۔ یہ ہے یار غار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ اس سے آگے چلائیں گے۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی آقا کی محبتوں کا خزینہ بنا دے کہ محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔